میرے عزیزو، یہ زبور اس وقت کی عکاسی کرتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو گناہ، بت پرستی اور لالچ سے بچنے کی نصیحت کی جا رہی تھی، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل دو راہوں پر ہمیں کھڑی نظر آتی ہے کہ ایک طرف وہ خدا سے توبہ کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ گناہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو زبور ہے، یہ زبور پوری زبوروں کی کتاب کا خلاصہ بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اور اس زبور میں خاص طور پر دو رستوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک راست بازوں کا رستہ ہے اور ایک شریروں کا رستہ ہے، اور اس زبور کو ابتدائی دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اور یعنی کہ ایک مین کسی بھی پوائنٹ کا ایک مین چوک جہاں پر دو رستے جہاں سے نکلتے ہیں، ایک ہلاکت کا اور ایک خدا کی طرف جانے کا۔ میرے عزیزو، اس زبور کو جو لکھنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایمانداروں کو باخبر کرنا ہے، ایمانداروں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ شریروں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں، نہ چلے پھریں، کیونکہ کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، کہ جب کوئی بندہ بری صحبت میں بیٹھے گا، اٹھے گا، چلے پھرے گا، تو وہ اس شخص جیسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ زبور ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ بابرکت لوگ وہی ہیں جو خدا کی شریعت پر اپنا دھیان لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا پتا نہ مرجھائے اور آپ کو کامیابی حاصل ہو، آپ ترقی کریں اور ایسی کامیابی حاصل ہو کہ جو دیر پا تک ہو، جس میں اطمینان ہو، جس میں سکون ہو، تو آج ہی یہ ڈیسیژن لیں، ان لوگوں سے آپ دور رہنا شروع کر دیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو خدا میں ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنا بائیکاٹ کر دیں جو لوگ خدا سے دور ہیں۔ اور آج آپ خدا کے کلام کو اپنا مرکز بنائیں، خدا کے کلام پر اپنا گیان لگانا شروع کر دیں، اور میرا خدا آپ کو جلد دیکھیں سرفراز کرے گا۔ خدا ہم آپ کو بڑی کثرت سے برکت دے۔ میرے عزیزو، جو زبور نمبر 2 ہے، یہ ایک نبوتی اور شاہی زبور ہے جو خدا کی بادشاہی، مسیح کی حاکمیت اور دنیا کے حکمرانوں کے مقابل خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل اقتدار اور حفاظت اور نجات خدا کے تابع ہو کر ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ دنیا آپ کے خلاف ہو، لیکن یاد رکھیں خدا آپ کا دفاع کرتا ہے۔ اور اس کی جو 8ویں آیت بڑی خوبصورت ہے، ویژنری ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ میرے عزیزو، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے خواب بڑے رکھیں، چھوٹی سوچ سے نکلیں، بڑی سوچ رکھیں، کیونکہ ہمارا جو خدا ہے وہ بڑا خدا ہے۔ اور مسیح یسوع میں آپ کو بہت سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جو زبور نمبر 3 ہے، یہ داؤد نے تب لکھا جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا، اور یہ زبور ہمیں پیغام دیتا ہے خوف کے عالم میں اعتماد، دعا اور فتح کا۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ جب سب ہمارے خلاف ہوں اور خدا ہمارے ساتھ ہو تو ہم مضبوط اور فتح مند اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ زبور یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب لوگ آپ کو مایوس کریں، چاہے وہ آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، چاہے آپ کے چرچ کے لوگ ہیں، چاہے آپ کے ریلیٹیوز ہیں، تو آپ دعا میں خدا سے ہمت کو حاصل کریں، اور یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، اور جو روتے ہیں ان کو دلاسا دیتا ہے، اور خدا ہارے ہوئے کو فتح بخشتا ہے۔ خدا آپ سبوں کو بڑی کثرت سے برکت دے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جو زبور نمبر 4 ہے، یہ ایک دعائیہ زبور ہے، اور یہ داؤد نے تب لکھا جب وہ پریشانی کی حالت میں تھا، جب وہ مصیبت میں تھا، جب وہ بے چینی کا شکار تھا، لیکن پھر بھی اس نے بے چینی کی جگہ دعا کو ترجیح دی، اور خوف کی جگہ اس نے خدا پر ایمان رکھا۔ اور میرے عزیزو، یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ سکون، اطمینان اور کامیابی حالاتوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں، بلکہ خدا پر اعتماد رکھنے سے ہمیں ملتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں
یہ میٹر نہیں کرتا، اس چیز پر دھیان مت دیں، بلکہ خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس چیز پر فوکس کریں۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی جو خوشی ہے وہ دولت سے نہیں، دنیاوی چیزوں سے نہیں، بلکہ خدا کی حضوری سے ملتی ہے۔ اور اس زبور سے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہم سیکھتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں اندھیرا ہو تو خدا کی روشنی مانگے اور وہ آپ کو رستہ دکھائے گا، کیونکہ اس نے خود کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، وہ دنیا کا نور ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جو زبور نمبر 5 ہے یہ ایک دعائیہ زبور ہے اور یہ ایک صبح کی دعا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم داؤد کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس زبور میں ہمیں اس کی زندگی کا ایک بڑا خاص سیکرٹ ملتا ہے، اس کی کامیابی کا خاص سیکرٹ ملتا ہے، اور وہ کیا کہ وہ اپنے دن کا آغاز خدا کے نام سے کرتا ہے۔ اور یہ زبور ہمیں فرسٹ لرننگ یہی دیتا ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز خدا کے نام سے کریں، کیونکہ میرے عزیزو جب ہم اپنے دن کے آغاز ہی سے خدا کو اول درجہ دیں گے تو سارے دن میں خدا ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، اپنی محافظت میں رکھے گا، اور ہم جس بھی کام کو ہاتھ لگائیں گے اس میں ہمیں وہ اقبال مند کرے گا۔ اور اس کی جو دوسری لرننگ ہے وہ یہ کہ لوگ چالاکی سے کسی پر ظلم کر کے اور طرح طرح سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چند روزہ ہے۔ حقیقی جو کامیابی ہے، حقیقی جو سکسیس ہے، وہ میرے عزیزو سچائی کی راہ پر چل کر ہی ملتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ مضبوط ہیں اور آپ محفوظ ہیں۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی چیزوں سے نہیں، خوشی حالاتوں سے نہیں، بلکہ خوشی آپ خدا میں ڈھونڈیں۔ لوگ حالاتوں سے، انسانوں سے، چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جب آپ حقیقی شادمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی حضوری میں ہی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں، بلکہ خدا سے سچائی سے دعا کریں، اور خدا ہمارے لیے ان دروازوں کو کھولے گا جو ہم نے کھٹکھٹائے نہیں ہیں۔ خدا آپ سبوں کو بڑی کثرت سے برکت دے، آمین۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی کمزوری کو اور اپنے گناہوں کو چھپانے کی بجائے خدا کے سامنے کھول دیں، خدا کے سامنے رکھیں۔ یاد رکھیں خدا کے سامنے آپ کی جو کمزوری ہے وہ خدا اس میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جذبات، اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں نہ رکھیں، دبائیں نہیں، بلکہ آپ دعا کے ذریعے خدا کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے دلوں کے حالاتوں کو اور سوچوں کو، خیالوں کو جانتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ زبور داؤد کی دل سے نکلی ہوئی فریاد اور دعا ہے۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم تھک جائیں، جب ہم ہار جائیں، جب ہم ٹوٹ جائیں اور جب ہم گناہوں میں الجھ جائیں تو ہم خدا سے رجوع کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ وہ نہ صرف ہماری دعا کو سنتا ہے بلکہ وہ شفا دیتا ہے اور وہ چھڑاتا ہے اور وہ بچاتا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جو زبور نمبر 7 ہے اس میں داؤد اپنی بے گناہی خدا کے سامنے رکھتا ہے اور خدا کو اپنا منصف اور بدی کرنے والوں کے خلاف انصاف کرنے والا بناتا ہے۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ جب لوگ آپ پر جھوٹے الزامات لگائیں، آپ کے ساتھ ناانصافی کریں تو ان سے بدلہ مت لیں، اپنے معاملات خدا کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ خدا انصاف کرنے والا ہے اور وہ کبھی بھی کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ برائی کریں تو ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے خدا اسی کو ہی اس میں گراتا ہے۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ ڈٹے رہیں، آپ قائم رہیں، اور وقت آپ کی گواہی خود دے گا۔ اور یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش کے وقت بھی ہم خدا کی شکر گزاری کریں، چاہے حالات
कैसे भी क्यों ना हो, आपके मुंह पर, आपकी ज़ुबान पर शुक्रगुजारी हो और दिल में ईमान हो। खुदा आप सबों को बड़ी कसरत से बरकत दे। आमीन।